حالانکہ آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اسے نئی زندگی دے دیں۔ مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے تھے، میں نے تو ابھی سے محسوس بھی نہیں کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا۔ اللہ، آج بھی مجھے میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں۔ یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے، پلیز اللہ جی۔ ساری رات اپنی آنکھوں میں کٹی اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی تھی جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالہ پہلے اسفن کو دیکھنے گئی۔ بالکل بھائیوں کی طرح ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا۔ اسفن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ ہوش میں تھے، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا۔ اسفن سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زامن کے روم میں گئی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سیدھی نظر آنکھیں بند کیے ہوئے زامن پر پڑی، جس کے سر پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہاں پہلے سے ہی زامن کی ممی اور بہن تھی۔ آؤ حالہ، اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر زامن کی ممی نے کہا۔ حالہ کا نام سنتے ہی زامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ حیرت، خوشی، محبت، نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے۔ وہ آہستہ سے جلتی اس کی ممی کی چیئر کے پاس کھڑی ہوئی، جو زامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رمشا، آؤ ذرا اسفن کو دیکھائیں۔ اس کی ممی نے ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئیں۔ حالہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ زامن کی نظریں اس پر تھیں جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ حالہ، زامن نے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر زامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو پا رہا ہو۔ زامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی۔ آئی وانا سی یو۔ زامن کی بات سمجھتے اس نے آہستہ سے نقاب گرایا۔ نظریں اس کی جھکی ہوئی تھیں، جن میں آہستہ آہستہ آنسو اکٹھے ہو رہے تھے اور بے اختیار پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ ہنی، ایسے نہیں کریں، زامن نے اس کے گود میں دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بامشکل کہا۔ حالہ تو اس کی تسلی پر بھی بکھر گئی اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ زامن نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد اپنا دایاں بازو پھیلایا۔ ہنی، پلیز اسٹاپ کرائنگ، یور ٹیئرز آر ہرٹنگ می، آئی ایم ناٹ دیٹ ان پوزیشن ٹو وائپ دیم پراپرلی۔ اس کی کمر سہلاتے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ حالہ کو یکدم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو فوراً سیدھی ہوئی اور ذرا سا رخ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچانک زامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حالہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہی کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جو حالہ کا دل اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو۔ زامن اس کا ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر بولا۔ تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو۔ کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے؟ حالہ نے خفگی سے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے پاس رکھی کرسی کو اس کے بیڈ کے اور پاس کر کے بیٹھ گئی۔ اور کوئی ایسی بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے؟ زامن نے اسی کے انداز میں کہتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پھیرا۔ ایم سوری، حالہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان آنسوؤں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ میرے لیے کوئی بہت فکر مند تھا۔ اچھا، اب آپ زیادہ باتیں نہیں کریں، حالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اگلا پورا ہفتہ زامن اور اسفن نے ہاسپٹل میں گزارا، پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور دونوں کچھ عرصے ریسٹ کے لیے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حالہ بھی زامن کے گھر آ چکی تھی اور زامن کی بہن کے گھر اس کا قیام تھا۔ ایک کنال پر بنا ہوا خوبصورت سا گھر مارگلا ہلز کے سامنے تھا، جہاں سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر اس کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ خاص طور پر زامن کا روم اوپر کی سٹوری پر تھا اور اس کے ٹیرس کے بالکل سامنے ہلز نظر آتی تھیں۔ گھر آ کر زامن کے بہت سے کام زامن کی ممی نے حالہ کو سونپ دیے۔ انہیں اپنی یہ کیوٹ سی بہو بہت پسند تھی اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی جو لگاؤ تھا اسے حالہ ان کو اور بھی عزیز تھی۔ زامن تیزی سے ریکور کر رہا تھا اور اب تو چلنے بھی لگ گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں سے جوائن کر لوں، ناشتے پر سب کے سامنے بیٹھا زامن نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ اب رخصتی کر کے تمہارے ولیمے کا فنکشن اناؤنس کریں۔ عاصم صاحب کے کہنے پر اس کی نظر سامنے بیٹھی حالہ کی طرف اٹھی۔ اس نے بھی اسی لمحے زامن کو دیکھا۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ زامن کے ہونٹوں پر آئی، جس کو اس نے جوس سے گلاس پیتے ہوئے چھپایا۔ ڈیڈی، آئی تھنک ولیمہ ابھی رہنے دیں، کیوں نہ کہ گیدرنگ میں کوئی بھی پکچر حالہ کی لیک ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی رسک لینا ٹھیک نہیں۔ زامن کی بات ان کے دل کو لگی۔ چلو تم لاہور سے چھٹیاں لے کر نیکسٹ ویک تک آ جاؤ تو پھر گھر میں یہ چھوٹا سا کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں۔ حالہ یہیں رہے گی؟ ٹھیک ہے، آپ ارلی مارننگ ہی میری فلائٹ بک کروا دیں۔ رات میں زامن کی ممی نے اسے زامن کی پیکنگ کرنے کے لیے کہا۔ زامن کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ حالہ نے شکر کرتے جلدی سے جا کر اس کی پیکنگ شروع کی۔ ابھی وہ واش روم سے اس کی شیونگ کٹ لینے گئی ہی تھی کہ اس کے روم کا ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ اب حالہ پریشان تھی کہ اندر ہی رہے یا باہر جائے۔ زامن جیسے ہی اندر آیا تو سامنے بیڈ پر اپنا بیگ دیکھ کر یہی سمجھا کہ ممی اس کی چیزیں رکھ رہی ہیں۔ ممی میری وہ بلیک شرٹ ضرور رکھیے گا۔ واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ ممی اندر ہیں۔ بیڈ کے بائیں جانب لگے شیشے میں
اپنے بالوں میں برش کر کے جیسے ہی وہ پلٹا، حالہ کو اپنی چیزیں رکھتا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اوہو، شوہر کی خدمتیں ہو رہی ہیں، صبح سے کہاں چھپی ہوئی تھیں؟ رخصتی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ پردہ اسٹارٹ کر دیں۔ ضامن اس کی جانب آتے ہوئے بولا، آپ چپ کر کے ابھی باہر چلے جائیں تاکہ میں سکون سے اپنی پیکنگ کر دوں۔ کچھ مس ہو گیا تو بعد میں مجھے مت ڈانٹیے گا، نہ تو آج میں اس روم سے جاؤں گا اور نہ آپ کو جانے دوں گا۔ ضامن کی بات پر اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئیں۔ لگتا ہے ابھی تک دماغ سے چوٹ کا اثر نہیں گیا۔ حالہ نے چڑھ کر اس پر طنز کیا جو بیڈ بیگ کے پاس بیٹھا دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پر رکھے اسے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں ممی کو ہی باقی کی پیکنگ کے لیے بھیجتی ہوں۔ اس نے خفگی سے منہ پھلا کر کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ہاتھ ضامن کی گرفت میں آ گیا۔ اچھا نا یار، اپنی کیوٹو سی بیوی کو تنگ نہ کروں تو کس کو کروں؟ اس نے کھڑے ہوتے حالہ کے گال کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ کے بالکل سامنے لگے سی ڈی پلیئر کے سامنے جا کر CDs چیک کرنے لگا۔ حالہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد ایک سانگ سلیکٹ کر کے اس نے حالہ کو پکارا۔ ایک وش پوری کر سکتی ہیں میری؟ ضامن نے بہت آس سے پوچھا۔ وہ کیا؟ حالہ نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سمجھی کہ کافی یا چائے کی فرمائش ہوگی۔ ضامن نے پلے کا بٹن آن کیا اور حالہ کے پاس آ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں آئی ہولڈ یور ہینڈ لیڈی؟ اس کی مسکراہٹ نے حالہ کو مسمرائز کیا۔ اس نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ضامن نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر اتارا اور بیڈ پر اچھالا، شولڈر پر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا۔ حالہ حیرت سے ہی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نورا جونز کی آواز ابھری، لیٹس جوائن مائی اسٹیپس۔ آگے پیچھے اپنے پاؤں کو لے جاتے وہ اسے لائٹ رومانٹک کپل ڈانس کروا رہا تھا۔ آئی کانٹ ڈو دس ضامن، ہنستے ہوئے حالہ بولی۔ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا۔ کتنا ڈفرینٹ شخص اللہ نے اسے دیا تھا جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا تھا۔ یہ میری بچپن کی وش تھی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں۔ ضامن کے غیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو کہکا لگانے پر مجبور کیا۔ ضامن نے محبت پاش نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دن وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ اب اس کی ہنستی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ بے اختیار ضامن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ آئی وانٹ ٹو میک ایوری نائٹ اینڈ ڈے میموریبل دیٹ وی اسپینڈ ٹوگیدر۔ اس کی گمبھیر جذبوں سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کی جذبے سے لٹاتی نظروں سے چھپایا۔ ضامن اس کی معصوم سی ادا پر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی، سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے، حالہ بھی ساتھ تھی نقاب میں۔ ضامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے حالہ کا نقاب نیچے گر گیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نقاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی اور زمان شاہ جس کی نظر غیر اختیاری طور پر حالہ پر پڑی تھی اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو ششدار کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا۔ یہ وہی SHO تھا جس نے حالہ کے قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا۔ زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج ٹائپ کیا، ساتھ ہی باپ کی کال آ گئی۔ اس نے ساری تفصیل اسے بتائی۔ ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ۔ عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ ضامن ان کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے۔ ضامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹ پر جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے ضامن کی پکچرز اپنے موبائل میں لیں، اپنے کارندوں کو سینڈ کیں۔ آئی نیڈ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دس گائے ارجنٹلی، اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا۔ اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا۔ ضامن حالہ کو سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی۔ حالہ کا کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے، پیٹھ کے پشت لگائے وہ دشمن جاں اسے بے حد یاد آ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر ایک سانگ شیئر کیا۔ حالہ نے جیسے ہی واٹس ایپ اوپن کیا ضامن کے شیئر میسج کو دیکھا۔ اس نے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی۔ وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے، سب اپنی اپنی جگہ ضامن کے لیے اداس تھے۔ حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب ضامن اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے حالہ سے سانگ شیئر کرتا تھا۔ حالہ نے سانگ سنتے ضامن کا ایک اور میسج ریسیو کیا، مسنگ یو ٹو ہنی۔ حالہ نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ضامن کی موجودگی کسی ٹھنڈی چھاؤں سے کم نہیں تھی مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ایک ہفتے کی تو بات ہے، پھر کوئی دوری ان کے درمیان نہیں آئے گی۔ لاہور سے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں سب غلط کام وہ کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا۔ زمان شاہ سیدھا اپنے اڈے پر پہنچا جہاں رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ باپ سے بغیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی اور یہ بھی کہ اس نے عاصم کے گھر کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ پھر اس نے ضامن کی تصویر بھی انہیں دکھائی۔ رحمان شاہ نے اس کے کاندھے پر خوش ہو کر تھپکی دی۔ حالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے، نہ صرف وہ ثبوت حالہ
کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے، بلکہ وہ تمام ثبوت بھی انہیں چاہیے تھے جن کا علم حالہ کو تھا، کیونکہ سرفراز کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائیں جو کہ اگر ISI کے ہاتھ لگ جاتے تو اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ حالہ سے یہ غلطی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو اس نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ سرفراز کی بیٹی ہے اور اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو پولیس کو دکھا کر انہیں جیل کروائے گی۔ ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا اور اس نے حالہ کے بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کر جائے گی۔